بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ ہے سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور انتہائی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کی حد درجہ تفریق کرتے تھے۔ ہمیشہ یہ خیال رکھتے کہ ناجائز لقمہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے رہتے اور گاؤں میں جا کر محنت مزدوری کرتے۔ جو بھی اجرت ملتی اسی سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر گزر بسر کر لیتے۔ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ کی صحت بہت خراب ہو گئی اور کئی دنوں تک محنت مزدوری کے لیے نہ جا سکے، جس وجہ سے کوئی رقم نہ بچی جس سے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید سکتے۔ بھوک کی وجہ سے آپ انتہائی کمزور ہو گئے۔ آخر آپ نے سوچا، کھانے کو تو ویسے کچھ نہیں ہے، چلو نفلی روزے رکھ لیتا ہوں، ثواب بھی ملے گا اور دل کو صبر بھی رہے گا۔ پانی پی کر روزہ رکھتے اور پانی سے ہی افطار کرتے۔ اسی طرح چند دن گزر گئے تو ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے آپ نے دیکھا کہ پانی میں ایک بہت خوبصورت سیب تیرتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے، سیب کو اٹھایا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ سیب کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یہ سیب کسی آدمی کی مالیت ہوگی، جبکہ میں نے بغیر بتائے کھا لیا ہے، لہذا یہ میرے اوپر جائز نہیں تھا۔ یہی سوچتے سوچتے آپ دریا کے کنارے کنارے اسی طرف چل پڑے جس طرف سے سیب آ رہا تھا۔ کچھ ہی سفر کیا تھا تو آپ کو سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا جو کہ دریا کے کنارے پر تھا، اور ایک درخت کی شاخ بالکل دریا میں جھکی ہوئی تھی جس پر پکے ہوئے کافی سیب موجود تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ سیب اسی درخت سے گرا ہوا تھا۔ آپ مزید آگے گئے تو باغ کے قریب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ سر جھکا کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس گئے اور سیب والا سارا ماجرا ان کو سنایا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس سیب پر میرا حق نہیں تھا لیکن میں نے کھا لیا، اس کے عوض آپ مجھے جو بھی سزا دیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آخر میں مجھ پر کوئی گرفت نہ ہو۔ بزرگ یہ بات سن کر ایک دفعہ مسکرائے اور پھر کہنے لگے، یہ تو آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے، لہذا اب آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ اسی باغ میں مزدوری کریں۔ یہ سیب توڑ توڑ کر ٹوکریوں میں ڈالنے ہیں اور ان کو بیچنا بھی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بلا عذر یہ سزا قبول کر لی، سیب توڑ توڑ کر بیچنا شروع کر دیے، لیکن خود کبھی ایک سیب بھی نہیں کھایا۔ اس بزرگ نے کافی دفعہ آپ کو آزمایا لیکن ہر دفعہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بزرگ سے پوچھا، میری سزا ابھی کتنی باقی ہے؟ بزرگ نے کہا، ابھی آپ کی سزا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ آنکھوں سے نابینا، منہ سے گونگی، کانوں سے بہری اور پاؤں سے اپاہج ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی اور رہنا بھی میرے ہی گھر میں ہے کیونکہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تب آپ کی سزا مکمل ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے یہ سزا بھی منظور ہے۔ شادی کی رسم ادا کر دی گئی، نکاح ہو گیا اور اس بزرگ نے ایک کمرہ ان میاں بیوی کے لیے مختص کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب رات کو اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ حسین و جمیل اور تندرست لڑکی سیج کے اوپر بیٹھی ہے، آنکھیں ٹھیک، پاؤں ٹھیک۔ تو آپ گھبرا کر باہر آ گئے اور ان بزرگوں کو جا کر بتایا کہ وہاں تو بالکل تندرست لڑکی بیٹھی ہے جبکہ میری بیوی تو اپاہج اور نابینا ہے۔ بزرگوں نے کہا، بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے، میں نے نابینا اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو آج تک نہیں دیکھا، بہری اس لیے
کہ اس نے کبھی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا، اور گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی، اپاہج اس لیے کہ کبھی غیر محرم کی طرف چل کر نہیں گئی، لہذا وہی آپ کی بیوی ہے اور میں آپ کی زندگی میں برکت کی دعا دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی بیوی سے 2 بیٹے دیے، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ جبکہ دوسرے حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب والدین کے کردار کا یہ معیار ہو تو اولاد عبد القادر جیلانی ہی بنتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا انتہائی شکریہ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔